عربی ریگستان میں ہوتا تھا کہ جس میں یمن وغیرہ اور عمان وغیرہ شامل نہیں ہیں، جس میں قطر بھی شامل نہیں ہے، جس کے اندر متحدہ عرب امارات بھی شامل نہیں ہے۔ یہ 4 خطے مشہور ہیں جو عربستان کہلاتے ہیں۔ اس میں ایک حصہ یمامہ کہلاتا ہے جو اوپر کی طرف ہے، جو مصر وغیرہ کی طرف لگتا ہے، زیادہ تر ریگزار اور بنجر علاقہ ہے، آج بھی اس کی زیادہ تر پوزیشن ہے۔ جو ہم نے وہاں پر نخلستان کچھ لگائے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خود لگائے ہیں۔ دوسرا حصہ تہامہ ہے جو جنوبی پہاڑوں سے صحرائے سینا تک جاتا ہے۔ نجد ہے جو اس کے درمیان میں فصیل بناتا ہے حجاز اور تہامہ کی۔ حجاز یمنی پہاڑوں کا حصہ ہے جو بالکل وسط میں آتا ہے۔ اس کی میں آپ کو شکل بھی دکھا دوں۔ یہ وہ عربستان ہے پرانا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل لیفٹ ہینڈ پہ بحیرہ احمر کے بالکل ساتھ پٹی جو جا رہی ہے، بالکل کمزور بڑی چھوٹی سی پٹی ہے، یہ یمامہ کی پٹی کہلاتی ہے۔ درمیان میں حجاز آتا ہے اور یہ نجد آتا ہے۔ اوپر کا علاقہ جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ اس میں نجد کا علاقہ جو ہے وہ یثرب کا علاقہ، یثرب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک پھیلی ہوئی وادی ہے جس میں تقریباً 35 میل چوڑی اور 35 میل ہی تقریباً لمبی وادی ہے۔ یہ 2 پہاڑوں کے دروں کے درمیان ایک وادی پھیلی ہوئی ہے اور جو آ کے الجدر کے پہاڑوں کے قریب مل جاتی ہے۔ الجدر کے پہاڑوں اور پچھلے حصے میں تھوڑے سے حصے ابھرے ہوئے ہیں، اوپر ہیں، اور باقی کا حصہ تلہٹی کہلاتا ہے، نیچے تھوڑا سا نشیب میں ہے۔ چنانچہ جو یہ نشیب کا علاقہ ہے، اس نشیب کے علاقے میں پہاڑوں سے آنے والا پانی آ کر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ اس نشیبی علاقے سے متعلق ہیں۔ یہ آبادیاں تقریباً 24 اور 25 کے قریب، جیسا میں نے یہاں پہ ذکر کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان وادیوں کا نام، ان شہروں کا نام یا اس وقت کے مضافات کا نام جو یثرب میں شامل تھے۔ الجدر پہاڑ کی بالکل اوپر والے حصے میں جوف کے قریب جو بیر روما کی طرف، روم کی طرف راستہ جاتا تھا، اس کنویں کا نام بیر روما پڑا اس لیے تھا کہ وہاں سے گھوم کر روم کی طرف راستہ جایا کرتا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بیر روما پڑ گیا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی بستی بنائی جس کو مدینہ النبی کہا جاتا ہے۔ بعد میں آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اس پورے علاقے کو مدینہ کہا جانے لگا، ورنہ یثرب اور مدینہ 2 علیحدہ جگہ ہیں۔ اچھا، میں یہ دیکھا کہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب میں، مجھے مجبوری ہے کہ مجھے سعودی عرب کی کہنا، مدینہ ریسرچ پروجیکٹ پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہے۔ وہ مدینہ کے پرانے خط و خال کو محفوظ کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو مدینہ مسجد نبوی ہے جتنی اس کی وسعت ہو چکی ہوئی ہے، پرانے گھر اور پرانی جگہیں اس طرح سے موجود نہیں۔ ان آرکائیوز کو محفوظ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ نے کچھ چیزوں کو آرکیٹیکچرلی محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک میوزیم میں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کی اولین تصویر ہے، اور اس میں جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جو مسجد کے ساتھ اس وقت متصل ہے۔ یہ وہی تصویر ہے جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدینہ کی اولڈ امیجنیشن ہے جو اسی پروجیکٹ نے شروع کی ہے، جو اس نے بنائی ہے، کہ آپ اس کا اس زمانے کا تاثر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بکھری ایک وادی ہے۔ وہ جو آپ پیچھے پہاڑ دیکھ رہے ہیں الجدر کا پہاڑ ہے جس کے ساتھ مدینہ النبی بنایا گیا ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ ایک تصویر آپ کو اور بھی دکھا دوں، یہ ایک اور ویژن ہے مسجد نبوی کا، اور جہاں آپ یہ پلر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ اپنا چبوترا ہوا کرتا تھا جس سے متعلق اصحاب صفا کا ایک لفظ سنا جاتا ہے۔ اصحاب صفا چونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر بھی ہم صحیح سے گفتگو کرتے کہ وہ کیا تھا اور کیا ہوا۔
یہاں کی جغرافیائی پوزیشن آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، آپ سے سمجھ رہے ہیں اس بات سے کہ مدینہ تو نبی چونکہ تمام وادی کی نسبت اونچائی کے اوپر موجود تھا، اس لیے تقریباً پوری وادی وہاں سے بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وادی میں داخلے کے دو راستے تھے، ایک جو اس پہاڑ کے اوپر سے گھوم کے آیا کرتا تھا اور ایک خود اس مدینہ کے درمیان میں سے آتا تھا۔ مکے سے آنے والا یا کسی طرف سے آنے والا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جو مدینہ النبی پہ براہ راست حملہ آور ہو سکتا ہو۔ دفاعی نقطہ نظر سے بھی یہ انتہائی محفوظ جگہ سمجھی جا سکتی ہے۔ میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام لڑنا چاہتے تو دفاعی نقطہ نظر سے مدینہ ان کے لیے سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ ہو سکتی تھی۔ شاید شامی حکومت بہت ایک طویل عرصے تک بھی اس قابل نہ ہو سکتی کہ امام حسین جیسی شخصیت پر، کیونکہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ امام حسین کے بعد مدینہ کو تاراج کیا گیا، لیکن کیا جس شخص کی موجودگی میں مدینہ میں تاراج کیا گیا وہ واقعتاً اسی حیثیت کا مالک تھا؟ جن جگہوں کا میں نے ذکر کیا اگر آپ مجھے کہیں گے تو اس میں عبداللہ بن زبیر کے وہ باغ بھی موجود ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر کے وہ باغ ہیں۔ ان باغات میں سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے مدینہ میں سب سے پہلے گندم کاشت کی، اس سے پہلے مدینہ میں گندم کاشت نہیں ہوتی۔ بہرحال چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الحال ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان ایک باغات کا یہ مطلب ہرگز موجود نہیں ہے کہ وہ بھی اتنا ہی طاقتور معاشی اور معاشرتی اور عسکری حیثیت رکھتا تھا کہ وہ امام حسین کی طرح سے مدینہ کو ایک دفاعی قلعہ بنا۔ اس زمانے کے جتنے صحابہ، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا تابعین، یا خود امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہوں، یا خود امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہوں، یا خود امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہوں، مدینہ ان سب کے لیے سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن تھی اور وہ زیادہ تر لوگ مدینے میں ہی آباد تھے، خود امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ چنانچہ جتنے صحابہ اور جتنے تابعین اس زمانے میں موجود تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے رسوخ سے باہر نہیں تھے، اور وہ کس لیے باہر نہیں تھے اس کی ایک مثال میں نے یہاں دی ہے کہ معاشرین کی ذمہ داری اور ان کے اثر میں رہنے کی وجہ کیا ہے۔ ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، الزنبیہ کی جائیداد کے کچھ محصولات کے بارے میں امام حسین علیہ السلام سے اس کا تنازع پیش آیا۔ ابھی یزید ظاہرہ کے دور حکومت میں نہیں تھا اور معاویہ حکومت میں تھے۔ اس معاملے نے طول پکڑا اور یہ معاملہ یقیناً وہ بھی بنو امیہ کا تھا، اس لیے حکومت نے اس کی طرفداری کرنی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تھوڑی سی جانبداری کی جا رہی ہے، اس لیے یہ معاملہ طول پکڑ کر دمشق تک چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام دمشق تشریف نہیں لے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ شہادتوں سے حل نہیں ہوگا تو مجھے حلف الفضول کا سہارا لینا پڑے گا۔ حلف الفضول آپ جانتے ہیں، حلف الفضول دور رسالت میں نہیں لکھا گیا۔ حلف الفضول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ایک معاہدہ ہے جس میں 3 لوگ مفضل، فاضل اور فضیل نامی لوگ شریک ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں بات کلیئرلی طے کی عربوں نے کہ آئندہ اگر کبھی کسی قسم کا ہمارا آپس میں دقت پیش آئے گی تو ہم سب بیٹھ کے ہی آپس میں اس مسئلے کو حل کریں گے، اور وہاں جتنے سردار ہوں گے سب موجود ہوں گے، ان کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا۔ اٹ ول ناٹ بی کوسچنڈ ان شرع کی موجودگی میں، اسلام کی موجودگی میں، حدیثوں کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام حلف الفضول کا سہارا لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسلام کی اس کا تسلیم کرتا ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، عرف ایک آپ کے سورسز میں سے ہے۔ کسی معاشرے میں جو رواج براہ راست اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوتے، اسلام نے فقہ یا شرع اس کی مخالفت نہیں کیا۔
حلف الفضول انسانوں کو ایک مصیبت سے نکالنے کے لیے آیا کہ امام حسین علیہ السلام اس کا سہارا لے رہے ہیں. ان کی اس بات کا اتنا شدید اثر ہوا کہ مدینے میں موجود تمام معاشرین نے حکومت کو لکھا کہ اگر حسین نے حلف الفضول کا سہارا لیا تو ہم حسین کے ساتھ ہیں. حلف الفضول کا اور ناصرین پہ امام حسین علیہ السلام کے اثر کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ عربی کلچر میں اتنے گندھے ہوئے ہیں، اتنے موجود ہیں اور اتنے واقف ہیں کہ ان کی نظر سے اور ان کے اثر سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. میں پھر زور دے کے دوبارہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کتنی محفوظ پناہ گاہ ہو سکتی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ. خود جیسا اس میں ایک آخری بات اور لکھی ہوئی ہے کہ مکے کی موجودگی میں مدینہ کی سیاسی حیثیت زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ مضبوط ہے. اس لیے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ جس طرح درس و تدریس کا کام جاری ہے وہ مکے کے ہوتے ہوئے بھی زیادہ اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جا رہا ہے. امام حسین کے اس قدم کو کہ انہوں نے مدینہ کیوں چھوڑا اور آخر یہ کربلا کیوں برپا ہوئی، ہمیں تھوڑا سا اور جائزہ دینا پڑے گا کہ آخر اس وقت کی حکومت اور ان لوگوں کا کیا ذہن تھا، کس چیز کو چیلنج کرنے امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے کرتے تھے. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا یہ واقعہ اپنی جگہ درست ہے کہ اس واقعے کے ہونے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں. کل میں نے حدیثوں کا ایک اجمالی تعارف بھی آپ کو دیکھا، بڑا چھوٹا سا اختلاف بتایا، ہمارے عقیدے میں شامل ہے. لیکن کیا واقعتاً ایک کمپیوٹرائزڈ میکینیکل سسٹم کے تحت امام حسین نے کہا کہ there is only fate, I have to go to Karbala and I have to be slaughtered، اور کوئی چارہ نہیں؟ کیا وہ مظلومیت ہوگی، کیا وہ پوزیشن ہوگی کہ جس کے اوپر رویا جائے خدا کے اس مقرر کردہ اصول کے اوپر رویا جائے کہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا؟ یا امام حسین نے آخر کیا کیا اور ہمیں کیا بتایا یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھے نہیں یا ہم سمجھ نہیں پائے؟ نصر بن مذاہب کا میں نے کل آپ کو تعارف کرایا تھا کہ یہ اولین مقاتل میں سے ہے جس نے کربلا کے مقاتل بھی لکھے ہیں، تاریخ دان ہے. گو کہ المدائنی کے اصولوں کے مطابق اس طرح سے یہ تاریخ نہیں لکھی ہوئی، لیکن باوجود اس کے اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں اور ہمیں لینا چاہیے. نصر بن مذاہب خود 13 سال کا ہے اور صفین میں موجود ہے. صفین کے بارے میں اس کی لکھی ہوئی کتاب صفین سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے. امیر شام کی سوچ کا ایک اظہار جو آپ یقیناً آپ اس بات سے واقف ہوں گے جو میں ابھی بات بتانے والا ہوں، لیکن مجھے اس میں جس چیز پر فوکس کرنا ہے اس لیے مجھے اس بات کو دہرانا ضروری ہے. اس نے اپنے باب مذاہب کے حوالے سے ایک واقعہ امیر شام کا تحریر کیا. اس کا باب مذاہب امیر شام کے پاس اس کی تنہائی میں موجود ہے. اتنے میں اذان امیر شام تڑپ جاتا ہے اور اس تکلیف کے عمل میں وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے معاف کرے. اپنے لیے تو وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے معاف کرے، عبداللہ کے بیٹے نے یہ کیا کر دیا. مذاہب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کر دیا تم نے؟ ان لوگوں کو قتل کر دیا، تم نے ان لوگوں کی جائیدادیں چھین لی، تم لوگوں نے ان کو بے بس کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ امیر شام اس کو پلٹ کر کہتا ہے کہ دیکھو ابو بکر ایک خلیفہ تھے گزر گئے، عمر ایک خلیفہ تھے گزر گئے، میرا چچا زاد عثمان ایک خلیفہ تھا گزر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. عبداللہ کے بیٹے کا نام جب 5 دفعہ اس اذان میں آتا ہے میرے سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ ایسا کر جاؤں کہ یہ نام میرے خاندان سے منسوب. کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا امام حسین علیہ السلام تلواروں کے سامنے کھڑے ہیں، تیروں کی زد میں موجود ہیں، ان پر ستم ڈائے جا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. اس کے بعد وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچانوں کا کہوں، دیکھو میں میرے نانا رسول تھے، دیکھو میں رسول